खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिंदा खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये नया साल बख्शा है। इसलिए पादरी इजाज़ की तरफ से, होशना टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से और इसके ऑनर्स की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगियों में हर बार एक नया साल, नया दिन अता करता है। और होशना टेलीविज़न पर प्रोग्राम आफताब सदाकत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह आप सब जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि खुदा के मुकद्दस कलाम की गहरी और उम्मीद सच्चाइयाँ आप तक पहुंचाई जाएं, और इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हर बार खुदा के खुदाम में बेहतरीन जो इल्म याफ्ता, तालीम याफ्ता और खुदा के कलाम की गहरी सूझबूझ रखने वाले जो खुदा के खादम हैं, उनके वसीला से खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जाए। सो आज भी हमारे साथ खुदा के खादम जो मौजूद हैं, मैं उनका तारफ़ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ पास्टर औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक FGA चर्च शेखुपुरा से है। इसके साथ साथ पादरी साहब ने ZBS से MDiv किया है और उसके साथ साथ अभी भी तालीम के साथ वाबस्ता हैं और FC कॉलेज से MTH की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आज खुदा के खादम, एक तालीम याफ्ता, खुदा के कलाम की गहरी सूझबूझ रखने वाले खादम मौजूद हैं। हम पादरी साहब के इस मसरूफ़ वक्त में से जो हमें मिला, हम इसके लिए पादरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम कहते हैं। और अजीज़ नाजरीन, खुदा का कलाम हमें संभालता, बरकत के वसीला से अपने कलाम में खुदा ने फरमाया है कि खुदा का कलाम जो है वो सारी कायनात को संभालता है। उसी के वसीला से उसने सारे जहानों को पैदा किया और उसी के वसीला से सारी बरकत हमें मिलती हैं। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने, ताकि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखने के लिए तैयार हो सकें। मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत की तिलावत समाअत फरमाएं। कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका दूसरा बाब, उसकी 21वीं आयत में यूं मरकूम है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगियों के लिए इस नए साल में बरकत और सलामती का बायस हो। आमीन। आइए अजीज़ों, हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और हम खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। मेरी दरख्वास्त है कि पादरी औरंगज़ेब साहब इस दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा बाप, बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ हम तेरे मज़हब पर झुक जाते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं कि गुज़रे साल में तूने हमारी मदद और रहनुमाई की और हमारी ज़िंदगी में एक नया साल बख्शा है। इस साल भी खुदावंद हम तेरे डर और खौफ में अपनी ज़िंदगी बसर करें, तेरा आसमान हम पर खुला रहे, और खुदावंद वो कमियां या कमज़ोरियां जो खिदमत के मैदान में पिछले साल रह गई, खुदावंद इस साल हम बड़ी दिल लगी के साथ, पूरी कोशिश के साथ खुदावंद तेरे खेत में काम कर सकें और तेरे लिए और बहुत सी रूहों को बचा सकें। खुदावंद हम होशना TV के लिए, आफताब सदाकत प्रोग्राम के लिए और खुदावंद उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो इस प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं, तेरे हजूर में बरकत चाहते हैं। इस साल भी खुदावंद तो अपने आसमान को मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया पर खोले रखना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। अजीज़ नाज़रीन, इस पूरे साल की बरकत खुदा के कलाम में मौजूद है। इसलिए आज हम वक्त ज़ाया किए बगैर हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखें, ताकि आज के जो दिन की बरकत है, ये मेरी दुआ है कि ये बरकत पूरे साल में आपके ख़ानदान के साथ और आपके साथ शामिल रहे और आपको और ज़्यादा तरक्की और खुशहाली मिले। सो मैं चाहूँगा कि पादरी औरंगज़ेब साहब खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से हमें सिखाएं। शुक्रिया जी। मेरी तरफ से होशना TV और आफताब सदाकत के तमाम प्रोग्राम देखने वालों को जो है वो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में जो है वो इनवाइट किया। तो नए साल के प्रोग्राम पे कई दफ़ा हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पर ही होता है कि नया साल है, लेकिन इसकी असल अहमियत या बिब्लिकली जो हम इसको देखते हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह का इस दिन जो है वो नाम रखा गया। और अभी जो रेफरेंस हमने पढ़ा है,
جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا۔ تو یہ وہ نام ہے جو فرشتہ نے پہلے مقدسہ مریم کو بتایا، اور خدا کی طرف سے پہلے سے ایک نام جو تھا وہ ڈیسائیڈ تھا۔ اور اگر ہم متی کی انجیل میں اس کو دیکھیں تو وہاں پر صاف اس کا میننگ بھی لکھا ہوا بتایا گیا ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ تو ہمارے لیے ایک بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو ان کے نام کا مطلب بھی اسی طرح سے جو تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ اور اگر ایک اور ریفرنس آپ میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 11ویں آیت، آئے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 11ویں آیت۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی دعا ہے جس میں وہ اپنی زمینی خدمت کی رپورٹ بھی خدا باپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 11ویں آیت میں، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ تو یہاں پر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کا نام ہے، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اے باپ، تیرا وہ نام جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ بے شک۔ تو اس میں یہ بھی میننگ پائے جاتے ہیں خدا ہمارے ساتھ، اور دوسرا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا نام ہے جو یسوع مسیح کو بخشا گیا ہے۔ اور جب وہ اس زمین پر رہے ہیں تو اس نام کے وسیلہ سے بدروہیں جو تھی وہ نکلتی تھی، اس نام کے وسیلہ سے نبوتیں ہوتی تھی، اس نام کے وسیلہ سے جو تھا وہ بڑے بڑے معجزات یہ ابھی تک جاری ہوتے ہے، رہے۔ ابھی تک معجزات جاری۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا ہے جو کوئی میرے نام سے جمع ہوگا، جہاں پر 2 یا 3، تو اس نام میں جمع ہونے کی بلیسنگ بھی یہ ہے کہ جب ہم اس نام میں جمع ہوتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں ایک ریفرنس مرکز 9:38 میں لکھا ہوا ہے، شاگرد یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خداوند کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا تیرا نام لے کر وہ بدروہوں کو نکالتے ہیں اور معجزات اپنی مرضی سے آپ کا نام یوز کر رہے ہیں۔ تو اپنی مرضی سے بھی، لیکن یسوع مسیح کے نام کی قدرت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ نام استعمال کر رہے تھے، اور اس نام کے وسیلہ سے جو تھا وہ اتنا کام ہو رہا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر وہ ہمارے مخالف نہیں تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، لہٰذا تم ان کو جو ہے وہ کام کرنے دو۔ تو جو کوئی اس نام کو سمجھ لیتا ہے، اس نام کی قدر کرتا ہے اور اس نام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے کے اس کو استعمال کرتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیلنج بھی ہے، اور وہ چیلنج ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اگر آپ میرے ساتھ یہ دیکھیں اس کا 1 باب اس کی 12 اور 13 آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 12 اور 13 آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر صرف اس بات پر ایمان نہیں لانا کہ یسوع مسیح کو یہ نام دیا گیا، بلکہ جو اس کے میننگ ہے کہ یہ خدا کا نام ہے، اور خدا نے اپنا نام جو ہے وہ مسیح کو دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ تو اگر کوئی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ جب یسوع مسیح اس زمین پر تھے تو اصل میں خدا انسانی روپ میں ہمارے ساتھ تھا، اور پھر اگر وہ اس بات پر بلیو کر لے، اس بات پر ایمان لے آئے، تو کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، یوحنا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی اس نام پر ایمان لے آئے تو وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک شناخت ہے یا ایک شرط ہے کہ اس نام کو سمجھ لینا اور اس نام کے میننگز کو قبول کر کے اس پر ایمان لے آنا۔ تو جب کوئی اس سٹیپ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی بن جاتی ہے، یعنی پھر اس کا بھی جو سٹیٹس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں 13 آیت میں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم یسوع کے نام کے حوالے سے جو ہے وہ آج نئے سال کے موقع پر جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، اور میری دعا بھی ہے کہ خدا ہم سب کو یہ فضل دے، وہ لوگ جو ابھی تک یسوع کے نام سے
ناواقف ہیں یا اس نام کے مطلب کو پورے طور پر جانتے نہیں ہیں، اس سال میں خدا ممکن کرے کہ وہ بھی اس نام کے مطلب کو جان پائیں اور اس نام پر ایمان لائیں۔ بے شک۔ اور ہم مسیحیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج تمام چرچز میں جو ہے وہ عبادات ہو رہی ہیں اور چرچز میں اس بات پر جو ہے وہ پریچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی غیر قومیں بھی ہیں جن تک ابھی یہ نام پہنچنا جو ہے وہ باقی ہے۔ پر صاحب اگر دیکھا جائے تو ابھی تو ایسا ماحول ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے کی بجائے کہ اس دن ہوا کیا ہے، جی جی، زیادہ تر چونکہ گریگوری کیلنڈر جو ہے یہ اسی دن سے شروع ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف سال بدل رہا ہے، سن چینج ہو رہا ہے، جی جی، تو شاید اس دن کو اسی لیے کرسچنز جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو ابھی بتائی ہے بات، اس کے مطابق تو ہمارے لیے یہ اس لیے خوشی کا دن ہے کہ وہ نام جو خدا نے اپنے بیٹے کو دیا، اس دن یہ کنفرم طور پر خداوند یسوع مسیح کا نام ٹھہرا۔ بالکل، اور بنی نوع انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ خدا خود انسانی روپ میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نام کا مطلب بھی یہ تھا، اور پھر اس نام میں امید تھی کہ اگر کوئی اس نام کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے نجات کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر ہم صرف نئے سال کو جو آپ بات کر رہے ہیں اسی سینس میں دیکھتے ہیں تو پھر بات فرق ہے، لیکن اگر ہم حقیقی بائبل کے میسج کو سمجھ جائیں تو پھر ہماری زندگی کا صرف سال تبدیل نہیں ہوگا بلکہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ اور غیر قومیں جو ہیں وہ بھی اسی نام کی طرف دیکھ رہی ہیں اور ان کی امید بھی اسی نام سے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ آئیں ایک ریفرنس اور ہم دیکھ لیتے ہیں کلام مقدس میں سے، متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 21ویں آیت۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ اور اگر اس کا پورا جو ہے وہ ہم سیاق و سباق دیکھیں تو 15 آیت سے یہ شروع ہوتا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے خدا کا چنا ہوا خادم۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں بات چیت کر کے اینڈ پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ واحد یہی یسوع نام ہے جس سے غیر قوموں کی امید جو ہے وہ ٹکی، اور جو وعدہ خدا نے مقدس ابراہم کے ساتھ کیا، بالکل بالکل، یہ اس وعدے کی تکمیل ہے، اس وعدے کی تکمیل ہے مسیح کے نام کی صورت میں۔ اور زمین پر اور کوئی ایسا نام نہیں ہے جس نام کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ نجات پا سکے، اور اگر ہم اس نام کو سمجھتے ہیں اور اس نام پر بلیو کر لیتے ہیں تو ہم نجات جو ہے وہ پاتے ہیں۔ بے شک۔ اور غیر قوموں کا فوکس بھی جو ہے وہ اسی نام پر ہے۔ تو اگر غیر قوموں تک یہ نام پہنچتا نہیں ہے، غیر قوموں تک ہم اس نام کو لے کر نہیں جاتے تو پھر غیر قومیں جو ہیں وہ تاریکی اور اندھیرے میں ہیں۔ تو نئے سال پر میں یہ چیلنج بھی جو ہے وہ تمام خدام کو دینا چاہتا ہوں اور اپنی مسیحی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں دیانتدار نوکر جانتے ہوئے انجیل کی بشارت ہمارے سپرد کی ہے، تو اس سال ہم کوشش کریں کہ ایسی جگہوں کا چناؤ کریں، ایسی جگہوں تک پہنچیں جہاں تک ابھی مسیح کا نام نہیں لیا گیا، تاکہ ہم مسیح کی منادی کر سکیں، لوگ اس نام کو جو ہے وہ جان سکیں اور اس پر ایمان لا کر، کیونکہ اس نام کے مطلب بہت خوبصورت ہے۔ بالکل، کیونکہ فرشتے نے پہلے ہی بتا دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور یہ نجات دہندہ، نجات دینے والے کا نام ہے۔ تو اس نام کو سمجھنا میرے خیال میں سب سے زیادہ خاص بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور ہماری یہ ضرورت ہے خاص کہ ہم اس نام کو پہچانیں۔ اور اگر ہم اس نام کو پہچانتے ہیں تو تھیولوجیکلی ہماری بنیاد بھی ٹھیک بن جاتی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی درست جو ہے وہ رہتا ہے۔ آج بہت طرح سے لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح کو فرق اینگل سے دیکھتے ہیں، کچھ ان کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے یا کچھ فرق میں ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں اس نام ہی کی سمجھ آ جائے تو ہمارا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، ہم یسوع مسیح کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں اس کی ازلیت کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی ابدیت کا پتہ چل جاتا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ اور ہم اس کی ذات کا پورا مکاشفہ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ صرف ایک مسیح خداوند کے نام میں چیزیں پنہا ہیں، بالکل، کہ اگر ہم اس کو درست طریقے سے پہچان جائیں، بالکل، اور ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا نام کس طرح سے آسمان سے
खुदा ने दिया है। बिल्कुल। एक मुसन्नफ़ का मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा है कि ये वो नाम है जो किसी इंसान का तजवीज़ करदा है ही नहीं। बिल्कुल। इस नाम को जिंदा खुदा ने आसमान की तरफ से भेजा। बिल्कुल। और फिर वो रूहुल कुद्स पे बात करते हुए कहता है कि इस नाम के लिए खातून का चुनाव भी रूहुल कुद्स ने किया है, और उसके बाद पैगाम भी साया भी रूहुल कुद्स ने डाला है, और फिर उसके बाद इस नाम का मुकाशफा भी रूहुल कुद्स ने ही जो है वो लोगों को दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस नाम की बरकत हमारी ज़िंदगी में तभी आएगी जब हम इस नाम को पूरे तौर पर जानेंगे, पहचानेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में लेंगे। तो अजीज़ नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।